جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ قرآن کا ارشاد سبحان اللہ. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ سبحان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. سبحان اللہ. والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. النجم والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سبحان اللہ بے شک بے شک. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق
یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب بے صدا تیرا قرآن رہے، کیونکہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان ہے سونا پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں، کیونکہ حقیقت سچ صدا بولے آئے، حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی جو خدا بولے آئے، لفظ سارے قرآن بن گئے، جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے، لفظ سارے قرآن بن گئے، لفظ سارے قرآن بن گئے، جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ محترم علامہ حافظ قاری فرخ نعیم صاحب بڑے خوبصورت انداز وچ اور مختصر وقت دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت فرما رہے سن۔ میں دعا کردا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید دی برکت دے نال، تلاوت پاک دی برکت دے نال، حاضرین محفل سامعین کرام اور بانیان محفل مقررین دے گھر وچ مال وچ جان وچ برکت عطا فرما کے اللہ پاک ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خلفشات تو محفوظ فرمائے، ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ اللہ پاک اس کلمے دی بنیاد تے بنائی گئی آزاد ریاست دے اندر اللہ پاک کوئی غیرت مند حکمران عطا فرماوے، اچھی آنکھو آمین، نبی دے دین دا پہرے دار حکمران عطا فرماوے، جے دے آن نال دین دیاں بہاراں آ جان، تنگ دستیاں ختم ہو جان، مہنگائی ختم ہو جاوے، پریشانیاں ختم ہو جان، دہشت گردی ختم ہو جاوے، امن اور سلامتی دا ساڈا ملک بن جاوے، اچھی آنکھو آمین۔ اللہ سلامت رکھے جس مقصد لئی ساڈے چاچا جی نے محفل دا ہر سال انتظام کردے نے، آج بھی محفل سجائی، اللہ مقصد پورے فرما کے صحت والی لمبی عمر عطا فرماوے۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، حضور کی آمد پر کیا ہوا، پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ ربیع الثانی بھی بڑا مصروف ترین مہینہ ہے، ہر پڑھنے والے کی مصروفیت اس قدر ہے، چاچا جی کی محبت پر میں ایک پروگرام چھوڑ کے آیا ہوں اور رات والا پروگرام خانے وال کے علاقہ میں ہے، وہاں جلدی پہنچنا ہے، باوجود اس کے بہت سارا ٹائم ہم یہاں پہ صرف کر رہے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے اور چاچا جی کے مقصد بھی پورے ہو جائیں۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ مشکل سے جو راستے آسان ہو گئے، مشکل سے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے آقا نے دنیا میں قدم، ارے پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے، رکھا جب دنیا میں میرے آقا نے قدم، ارے پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے، کہ جدو ربیع الاول شریف دا چند چڑھیا ہر کوئی تے خوشیاں منا رہا ہے۔ جدو ربیع الاول شریف دا چند چڑھے نا تے عاشقاں دے چہرے تے رونق آ جاندی ہے، چہرے تے بہاراں آ جاندیاں نے، حضور دا ذکر ہے تے حضور دی پاک بارگاہ وچوں اسی آج بہت کچھ منگنا ہے تے جڑے کچھ لین واسطے آئے ہو حضور دا صدقہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ جدو ربیع الاول شریف دا چند چڑھیا ہر کوئی تے خوشیاں منا رہا ہے، جدو ربیع الاول شریف دا چند چڑھیا ہر کوئی تے خوشیاں منا رہا ہے، ہر پاسے رونقاں لگیاں نے، ہر کوئی گلیاں محلے سجا رہا ہے، تو کوئی یار دے نام دے لائے جھنڈے، کوئی گیت خوشی دے گا رہا ہے، کوئی یار دے نام دے لائے جھنڈے، کوئی گیت خوشی دے گا رہا ہے، ذرے ذرے چپائی آواز آئے کملی والا تشریف لے آ رہا ہے، ذرے ذرے چپائی آواز آئے، ذرے ذرے چپائی آواز آئے، کملی والا تشریف لے آ رہا ہے۔ آؤ حضرات وقت نو ملوز خاطر کرتے ہوئے اور توڑے سامنے میں نعت خانہ پیش کرنا ہے۔ سب تو پہلے عابد حسین صاحب چدر برادری دے نوجوان نے پڑھن گے، انہوں تو بعد حاجی غلام مصطفیٰ قادری صاحب، محترم ماسٹر حاجی محمد حسین صابری صاحب تحریک لبیک پاکستان مہاڑی نے ضلعی نائب ناظم، بہت ساری ذمہ داریاں حضور دی محبت دین دی غیرت دل وچ رکھنے ہوئے ہیں، کریا کریا نگر نگر حضور دی محبت دے اور حضور دی ناموس دے پہرا دے ہوئے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ اور انہوں کے بعد جناب محترم بھائی محمد اسحاق ساکی صاحب آپ نے بھی حاضری پیش کرنی ہے، اور قبلہ حاجی صاحب دے نواسے حافظ محمد نعیم صاحب آپ بھی حاضری پیش کریں گے، اور ماشاءاللہ عظیم
عظیم شخصیت خطابت کے حوالے نال اج دی پاک محفل دی زینت بن رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے پہنچ آئے نے خود ہی گڈی ڈرائیو کرتے ہوئے پنڈال دے قریب تشریف آوری ہوئی ماشاءاللہ حضور دی محبت وچ اس محفل دی زینت بنے قبلہ پیر صاحب انہاں نوں میں خوش آمدید کہاں گا اور انشاءاللہ نعت خوانی تو بعد آپ دا خطاب لاجواب سنا گے محبت نال استقبال فرماؤ تھوڑی دیر قبلہ پیر صاحب تشریف رکھن گے اندر مہمان روم دے وچ اور چونکہ مسلسل سفر دی وجہ نال تھکاوٹ بھی ہوئے گی قبلہ پیر صاحب نال بھی ڈرائنگ روم دے وچ تشریف رکھن گے انشاءاللہ اور جیسے ہی پیر صاحب سٹیج تے آن گے استقبال بھی کریں گے اور خطاب بھی سنا گے محبت ذوق تے شوق نال ایک باری کہو سبحان اللہ عظیم باپ دے عظیم بیٹے دین مصطفیٰ دا کم کرن والے بے شمار مقامات تے دینی درس گاواں دا قیام کرن والے میری جماعت دے جید اور ممتاز محترم شیخ الحدیث عالم دین صاحبزادہ پیر سید بابا مراد علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ دے نور نظر لخت جگر صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب قادری زیدہ مجدہ تشریف لے کے آئے ایسے عظیم سید زادے چہرے تے نظر پوے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسے سچے اور سچے عاشق رسول آل رسول قبلہ پیر صاحب آج دی محفل دی زینت بڑے محفل وچ بھی بہارا آ گئیاں عاشقاں دے دل اور چہرے تے بھی بہارا آ گئیاں سارے ذرا تشریف رکھو اے حافظ صاحب نعت شریف پڑھن گے میک لے آؤ جی ادھر میک دے حافظ صاحب جناب حافظ قاری عابد حسین صاحب چدر برادری دے حافظ صاحب نے تے بڑا سونا کلام پیش کرن گے انہاں تو بعد حافظ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب صابری صاحب ساکی صاحب اور جناب حافظ نعیم صاحب اور قبلہ پیر صاحب کا بیان ہوئے گا ذوق نال محبت نال بولو سبحان اللہ گل ساری سرکار دی ہے تے سجدی ساری پیار نال ہے تے پیار محبت نال بیٹھ کے حضور دا ذکر سنے گا ذکر دل تے اثر بھی کرے گا ذکر دے فائدے بھی ہون گے وقت گزر ہی جانا ہے آسانی نال یا مشکل نال وقت گزر جانا ہے لیکن چند گھڑیاں حضور دے ذکر وچ انج گزار کہ ساڈے بہن دی برکت دے نال عرشاں دے خدا راضی مدینے وچ مصطفیٰ راضی ہو جاوے اسی ایویں نہیں بیٹھے عبادت پہ کرنے اونچی بولو نعرہ تکبیر جنہاں دی زیادہ توجہ موبائل والے پاسے تھوڑی جی توجہ ہٹا کے حضور دے ذکر والے پاسے لاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے حضور دے ذکر دی برکت دے نال ساڈے دل دی دنیا بدل جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر مصطفیٰ ثنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا سارے سچے رب دینے پئے رنگ سارے سچے رب دینے دیوے رنگ چڑھا کے رنگیانو جدو کرم یودا جدو کرم یودا ٹھٹھا مار دائے او دو بخش دوے مندیاں چنگیانو او دو بخش دوے مندیاں چنگیانو تے میرے مولا
کہ رب شان دیتی اپنے بندیاں نو، رب شان دیتی اپنے بندیاں نو، اور کملی والے کملی دی چھان کر دے، کملی والے کملی دی چھان کر دے، تینوں پیارے حسنین دا واسطہ گج لمی وچ کملی دے کملیاں نو، آقا تینوں حرمین دا واسطہ تے وقت نزال کلمہ بڑا جانے، اپنی نور لین دا واسطہ دن محشر دے اساں سبنا دلاج رکھ لئی، علی اکبر دی بھیڑ دا واسطہ دن محشر دے اساں سبنا دلاج رکھ لئی، علی اکبر دی بھیڑ دا علی اکبر دی بھیڑ دا واسطہ کلی اپنی سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، مدنی دلائی بیٹھا، ایک بار سارے محبت پڑھ لو، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، میرے ویڑے حضور آمڑے، میرے ویڑے حضور آمڑے، تائیں گھر نو سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، اور حیرے عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے، حیرے عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے، کر کے سونا میں ذکر تیرا، بات اپنی بنائی بیٹھا، بات اپنی بنائی بیٹھا، بات اپنی بنائی بیٹھا، اور تینوں منیا جویں رب نوں منیا، تینوں منیا جویں رب نوں منیا، تینوں منیا جویں رب نوں منیا، رولا پایا ایویں دل تے انیا، رولا پایا ایویں دل تے انیا، تو اے قبلہ تے تو اے کعبہ، میں تے مکدی مکائی بیٹھا، تو اے کعبہ تے تو اے قبلہ، میں تے مکدی مکائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی اللہ محترم ثنا خان رسول نے حضور دی محبت میں جڑا کلام پیش کیتا، یہ حقیقت ہے محترم چاچا عدالت حسین کشمیری صاحب انہوں نے دل دی بات کیتی ہے، انہوں نے بچیاں دے دل دی بات کیتی ہے، جنہوں نے ویڑے نو جنہوں نے ڈیرے نو کریم آقا اپنے ذکر سے پسند فرمایا ہے، سرکار دی روحانی طور پہ آمد ہے،
اور حضور دی آمد تے میلاد دی محفل سجا کے عاشق دے دل دی جڑی تڑپ تے تمنا ہے انہوں شاعر نے اپنے لفظوں میں بیان کیتا. نعت کا پیش کر رہے سن. کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دی لائی بیٹھا. آل رسول بھی جلوہ کرنے میلاد رسول اور نعت خواہ رسول اور دیگر عاشقان رسول کٹھے ہو کے اے ہوئی تے دعا کرتے ہیں اللہ محبوب دی آمد دے صدقے میلاد دی برکت دے نال ساڈی دعاواں قبول فرما. ساڈے بزرگوار محترم بابا جی نوں صحت والی لمبی عمر عطا فرما دے. اللہ ساڈے حال تے بھی اپنا فضل فرماوے. میں بھی ہن انہاں دے دل دی بات کرن لگا. تسی کہو کہ بالکل اے ساڈے دل دی عکاسی بھی ہے. پہلے میں انہاں دے اکھاں وچوں جاری ہون والے آنسواں دی ترجمانی انج کراں گا کہ اج وقت اپنے جگائی بیٹھا تے تار دل دی ملائی بیٹھا. ہر ویلے اکھیاں نوں تار ہونا چاہیدا ہے تے مرن تو پہلو بندہ مر ہونا چاہیدا ہے. اوے ہر ویلے اکھیاں نوں تار ہونا چاہیدا ہے. ہر ویلے اکھیاں نوں تار ہونا چاہیدا ہے. مرن تو پہلو بندہ مر ہونا چاہیدا ہے. اوے زندگی دا مزہ ہوندا پھر میرے بیلیا او شہر مدینے وچ گھر ہونا چاہیدا ہے. تے فریدی جدوں زندگی دے ساہ ہون آخری سونے دے قدمہ تے سر ہونا چاہیدا ہے. فریدی جدوں زندگی دے ساہ ہون آخری سونے دے قدمہ تے سر ہونا چاہیدا ہے. اج وقت اپنے جگائی بیٹھا تے تار دل دی ملائی بیٹھا. یہ اپنا سانجا تے مشترکہ شعر ہے. سارے نے دل دی بات کرن لگا تے اے شعر سن کے بھی جڑا دڑ وٹ گیا میں سمجھا گا نہ میں سنیا تے نہ میں پڑھیا. اللہ پاک پھر اپنی رحمت ہی فرماوے. اہل ذوق اہل محبت لوگاں دے دلاں دا حال انہاں لفظاں وچ دسن لگا. اج وقت اپنے جگائی بیٹھا تے تار دل دی ملائی بیٹھا. اج میرے ویڑے حضور حسین تائیں گھر نوں سجائی بیٹھا. اج میرے ویڑے حضور حسین تائیں گھر نوں سجائی بیٹھا. اور میرے ربا میرے تے ایک احسان کر چا پورے دل دے ارمان کر چا. خاتون جنت دی چادر دا صدقائی سانو سارے مدینے دا ایک رات مہمان کر چا. خاتون جنت دی چادر دا صدقائی کہ وہ کون شہر شہزادی ہے گھر جی دے کئی دنوں تو آگ نہ بلی ہوئے. پردہ اینا کہ جدی زمین بھی ویکھی پیرا دی نہ تلی ہوئے. اکھاں میٹ کے تے گردن جھکا کے جندی لگی فرشتیاں نے گلی ہوئے. اور صدف دی عظمت نو کون پہنچے جیڑی گود محمد سے پلی ہوئے. اور صدف دی عظمت نو کون پہنچے. صدف دی عظمت نو کون پہنچے جیڑی گود محمد سے پلی ہوئے. اور پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا. پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا. پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا. ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا. میرے ابا کی امت کو بخش دے اے خدا. سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا. میرے ابا کی امت کو بخش دے اے خدا. میرے ابا کی امت کو بخش دے اے خدا. سمجھوں گی مجھ کو مل گیا. سمجھوں گی مجھ کو مل گیا بدلہ حسین کا. عزیزہ نے گرامی قدر حاجی غلام مصطفیٰ صاحب ہدیہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و حضور سرور کائنات پیش فرماندے نے. سارے حضرات محبت ذوق تے شوق نال بیٹھن دا ثبوت دیتے ہوئے ہیں. اپنے دل وچ تڑپ پیدا کرو. اللہ کرے سانو تڑپنا پھڑکنا آ جاوے. حضور دا ذکر ہوئے حضور دی آل دا ذکر ہوئے تے ساڈے اندر تڑپ پیدا ہو جاوے. حضور دی محفل وچ بیٹھ کے حضور دی ایسی محبت جاگے کہ اللہ پاک اس عمل دی برکت دے نال مرن تو پہلو اپنے تے اپنے یار دے گھر دی زیارت نصیب فرما دے وے. ایسی محبت پیدا فرماوے. جناب حافظ قاری حاجی غلام مصطفیٰ قدری صاحب تمامی ابا مل کے بلند آواز میں محبت تے ذوق شوق نال معمول کی ذاتی اقدس تے درود شریف پر کوئی زبان کھلے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی کسل کے بوئے ضرورت نہیں ہے بہت جگہ ہے کہ ایسا کرم کریم کمال کی دار پھلی جو تیرے نور سے میرے پیارے نبی دونوں عالم میں کیسی ضیاء ہو گئی، تیرے نور سے میرے پیارے نبی دونوں عالم میں کیسی ضیاء ہو گئی، تیرے دم سے لیا جب کہ آدم نے دم تب سے خالق کی ظاہر ثنا ہو گئی۔ اور توصیف محمد ہو تحریر کہاں تک، توصیف محمد ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے اللہ، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، محبوب کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، محبوب کی نظریں ہیں، محبوب کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر، محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اور تمہیں ساری دنیا بھلانا پڑے گی، تمہیں ساری دنیا بھلانا پڑے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو دل میں بسا کر تو دیکھو، اور نہ مانگو گے پھر تم جنت کی دعائیں، کبھی ان کے روضہ پہ جا کر تو دیکھو، اور مانو یا نہ مانو یہ مرضی تمہاری، مگر تم سے میری یہی التجا ہے کہ زمانے کو تو تم غم سنا ہی چکے ہو، ارے کبھی غم نبی کو سنا کر تو دیکھو، اور تم پہ خدا کی ہزاروں عطائیں جو نہ ہو نچھاور، تو پھر مجھ سے کہنا بس ایک بار سر کو ندامت سے واللہ در مصطفیٰ پہ جھکا کر تو دیکھو، بس ایک بار سر کو ندامت سے واللہ در مصطفیٰ پہ جھکا کر تو دیکھو، کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ اور حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں، ارے میں اس کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں، چوما ہے اس ہاتھ کو فرشتوں نے آ کے حاکم، ارے جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں، چوما ہے اس ہاتھ کو فرشتوں نے آ کے حاکم، ارے جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آقا کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا، بازو پکڑ کے بستر پہ سلایا کیوں تھا، یا علی مدد کہنا اگر ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے کہ خیبر میں بلایا کیوں تھا، یا علی مدد، یا علی مدد کہنا ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے کہ خیبر میں بلایا کیوں تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام ہستیوں سے پیار اور محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے بڑا اچھا خوبصورت اور پیارا عقیدہ عطا فرمایا، جس میں اللہ کی تمام مقبول ترین ہستیوں کو ماننے والے نظر آتے ہیں، ان ہستیوں سے پیار کرنے والے نظر آتے ہیں۔ ہم کسی ہستی کے بے ادب یا گستاخ نہیں، یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ آئیے حضرات، پہلے بھی ہم کافی لیٹ ہو چکے، مشترکہ طور پہ چودھری برادران اور ہم ساؤنڈ والے کو لانے میں بھی تاخیر کا شکار ہوئے، اور پھر محفل بھی کافی لیٹ ہو گئی۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ایسے عظیم جید عالم دین معروف روحانی پیشوا، جن کا آ جانا بھی کسی انعام سے خالی نہیں ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قبلہ پیر صاحب کے چہرے کی زیارت بھی ہوگی، خطاب بھی ہوگی۔ اس سے قبل محترم بھائی محمد اسحاق ساکی صاحب، ایک ایسا نام ہے جو ایک شاعر ہے،
جو غزلیں اور گیت لکھا کرتے تھے، گلوکار سنگر حضرات ان کے لکھے ہوئے گیت جو وہ گاتے تھے، لیکن دل میں ایسی تبدیلی آئی، حضور کی محبت نے ایسا مقام پیدا کیا کہ دل کی دنیا بدل گئی، اب حضور کی نعتیں لکھنے پہ آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کی یہ محبت عقیدت قبول فرما کر دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں آپ کی حاضری ہوگی اور ان کے بعد ہمارے چاچا جی کے نواسے ہیں حافظ محمد نعیم صاحب، قبلہ پیر صاحب بھی سماعت فرما رہے ہیں، ان کی حاضری ہوگی، قبلہ صابری صاحب اور پیر صاحب کا بیان۔ محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد اسحاق ساکی صاحب۔ السلام علیکم آقا دے پیارے پیارو عاشقو دیوانوں دوستو، سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بانی محفل چودھری عدالت حسین صاحب، انہاں دی بھرپور محبت اور انہاں دی ہمشیرہ انہاں دی محبت، اور بھائی چودھری سرفراز حسین، چودھری طالب حسین، چودھری خالد حسین، چودھری محمد طارق اور چودھری صاحب دے نواسیاں دی بھرپور کوششاں دے نال اس بابرکت محفل دا انعقاد ہویا، اور میں تمام دوستاں نوں مبارکباد پیش کرتا ہاں۔ اسی خوش بخت ہیں کہ سانوں اس محفل دے وچ چند گھڑیاں بہن دیاں نصیب ہوئیاں نے۔ نواں کلام پیش کر رہے ہیں، تمام دوست سرکار مدینہ دی ذات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب اللہ، سب مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب بھاگ جاگ پہ حلیمہ، بھاگ جاگ پہ، بھاگ جاگ پہ حلیمہ، بھاگ جاگ پہ، دکھانوں سوال آ گئے، تیری گود وچ آمنہ دا لال آ گیا، تیری گود وچ آمنہ دا لال آ گیا۔ بھاگ جاگ پہ حلیمہ، بھاگ جاگ پہ، دکھانوں زوال آ گیا، تیری گود وچ آمنہ دا لال آ گیا، تیری گود وچ آمنہ دا لال آ گیا۔ اللہ پوچھ پوچھ یار بنایا، مازاگ تک جلا پایا، اللہ پوچھ پوچھ یار سجایا، مازاگ تک جلا پایا، اللہ مرضیاں ناد بنایا، تیرے گھر وچ رب دا جمال آ گیا، تیری گود وچ آمنہ دا لال آ گیا، تیری گود وچ آمنہ دا لال آ گیا۔ آیا نور خدا دا ویڑے، پہ جاگ مقدر تیرے، آیا نور خدا دا ویڑے، پہ جاگ مقدر تیرے، تیرے ہو گئے ختم ہنیرے، سارے نبیاں دا نبی لجپال آ گیا، تیری
گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے دائی حلیمہ دائیاں پوچھدیاں نے سچی دس چاہدی ماں دائی کتھوں لے کے آئی ہے مائی سچی دس چاہدی ماں دائی کتھوں لے کے آئی ہے مائی ایڈا سونا عرب دا ماہی سارے سونے تو سونا سارے سونے تو سونا بے مثال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے سونے نبیاں جتان مہارا او تو بچ گئیاں سونے نبیاں جتان مہارا او تو بچ گئیاں رفتارا اسحاق میرے سرکارا ربیع الاول آیا ربیع الاول آیا خوشیاں دا سال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے بھاگ جاگ پہ حلیمہ بھاگ جاگ پہ دکھاں نو سوال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے تیری گود وچ آمنا دا نال آ گیا ہے ماشاءاللہ جناب محمد اسحاق ساکی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بڑے حسین لہجے میں دربار مصطفیٰ میں اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے حضور کی آمد کا سما بیان کر رہے تھے اللہ کے حضور دعا ہے آج کی یہ محفل سجانا محفل عید میلاد النبی بسلسلہ ذکر غوث الورا کی حسین تقریب سجانا محترم چودھری عدالت حسین صاحب اور ان کے بیٹوں کے زیر اہتمام سجی اللہ اس کو قبول فرما کے ان تمام کے گھر میں جان میں مال میں اولاد میں عزت و آبرو میں اور زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے میں اسی ایک ہی مصرے کے ساتھ وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں قبلہ عظیم ثنا خان رسول تشریف فرما ہے ان کو دعوت نعت پیش کرنے والا ہوں کہ کھڑیا ہویا جے کوئی گلاب ویکھو مصطفیٰ دے پسینے دی بات چھیڑے کھڑیا ہویا جے کوئی گلاب ویکھو کھڑیا ہویا جے کوئی گلاب ویکھو مصطفیٰ دے پسینے دی بات چھیڑو تے جیڑے پیر دے چہرے چو رب دسے ایسے پاک آئینے دی بات چھیڑو وہ جیڑے پیر دے چہرے چو رب دسے ایسے پاک آئینے دی بات چھیڑو کڑی یہ ہو سکون دی ہے ناصر ربیع الاول مہینے دی بات چھیڑو سام آخری ہیں بیمار دیاں چھتی کرو مدینے دی بات چھیڑو سام آخری ہیں بیمار دیاں سام آخری ہیں بیمار دیاں چھتی کرو مدینے دی بات چھیڑو آؤ حضرات مدینے کی بات چھیڑنے کے لیے مدینے والے کی پاک بارگاہ میں لب کشائی کے لیے ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کرنے کے لیے اور قبلہ بابا جی کے لیے صحت یابی کی دعا کے لیے عظیم ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول ثنا خان مصطفیٰ دل میں دین کا درد اور مسلک کی غیرت رکھنے والے وہ ثنا خان مصطفیٰ جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ میں مبنی ہے اور اس وقت جو حضور کی ناموس پر پہرا دینے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان وہاڑی کے ضلعی نائب ناظم کا تاج بھی آپ کے سر پہ ہے اللہ یہ آپ کی مجاہدانہ نوکری بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا صلہ دین اور دنیا میں عطا فرمائے بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑی مجاہدانہ کاروائی ہے حضور کی ناموس پر پہرا دینا حضور کے عشق میں اپنے آپ کو وقف کر دینا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے میری مراد
عزت مآب جناب ماسٹر حاجی محمد حسین صابری صاحب آپ تشریف لائیں اور دربار مصطفیٰ میں عقیدتوں کا اظہار کریں. آپ ان کی آمد سے قبل زوردار محبت بھرا نعرے کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا ثبوت دیں. حضور کی ناموس پر پہرا دینے والوں میں نام لکھوائیں. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے نعرہ تکبیر. اللہ جی دے ہاتھ اچھے دے وقت اچھے کر دے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. ذکر مصطفیٰ. میلاد مصطفیٰ. ثنا خوان مصطفیٰ. محترم حاجی محمد حسین صابری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سرکار دی ذات تے مل کے دروشی پڑھو جنت جاتا ہے. بھاویں دل میں جوڑ پڑھو پڑھنا ضرور ہے. سرکار سماعت فرمان کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا حبیب اللہ. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. معلوم ہوا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے حضور کے ماننے والے غلاموں کے لیے سجائی ہے. آج کی یہ تقریب، آج کی عظیم الشان محفل جس نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہر سال کی طرح میرے محترم بزرگ بابا حاجی عدالت حسین کشمیری صاحب، ان کے رفقا، ان کے بیٹے، ان کے پوتے دوتے سبھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ذکر سرکار کا صدقہ عزتوں سے نوازے. یہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے سے تقسیم فرمائی. ہمارا ایمان ہے اللہ عطا کرتا ہے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں. جن کے پاس خزانے ہی اللہ تعالیٰ کے ہوں وہ کیسے کم ہو سکتے ہیں، کیسے گھٹ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ عطا فرماتا ہے، اس کے محبوب تقسیم فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب جس نو چاہو جدو چاہو جس ویلے چاہو جتنا چاہو عطا فرماؤ. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سن اس محبوب دے نال سچی تے سچی محبت عطا فرمائے. جنہوں نے سرکار پیدا ہوئی تے سر سجدے وچ رکھیا تے امت دا ذکر فرمایا. کاراں وچ گیا چودھری صاحب تے سرکار نے امت دا ذکر فرمایا. اگر مالک نے معراج تے بلایا اے بہانہ سی تے اوتھے بھی تیرا میرا ذکر فرما رہے ہیں. بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہے. آؤ اس نبی دے نال عہد کرو کہ عہد وفا ہوندا ہے. سرکار دا میلاد منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت تے عقیدت دی دلیل ہے. ہاں جی، اور سرکار دے نال اسی عہد کرنا تجدید عہد کہ حضور اے مال بھی تواڈے واسطے ہے، جان بھی تواڈے واسطے ہے. بے شک اے زندگی دی بہاراں اے سارا جناب جو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور دے صدقے ملیا. ہاں جی، اللہ نے اعلان ربوبیت دا اللہ نے اپنے یار دے صدقے دے نال فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو پیدا نہ فرماندا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماندا. اے اللہ تعالیٰ اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بانیاں نے محفل دی جو نیک دلی تمناواں ہیں اللہ ذکر سرکار دا صدقہ پوریاں فرمائے. عظیم الحمدللہ عالم دین عالم فاضل جلیل اور سنیوں دے شہنشاہ حضرت بابا پیر سید محمد مراد علی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ دے لخت جگر نور نظر اللہ نبی اولاد علی تشریف فرمانے. میری مراد صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب دن رات حضور دی محبت دا ڈنگا محبت دا پیغام پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح حاجی صاحب کی نے حکم فرمایا اسی طرح انہوں نے تبلیغ بھی کرنی ہے. ہاں جی، اسی جڑنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال کیونکہ قبر بھی حضور نے آنا ہے تے شفاعت بھی حضور نے کرنی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سن دنیا تے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا پہرے دار بنائے. اسی حضور دی بارگاہ درود پاک پڑھو. جو کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے نے اور ایک اردو کلام پڑھنا ہے تو ایک پنجابی پیش کر کے بھی زیادہ چاہ لینی ہے. ساری حضرات ایک باری حضور دی بارگاہ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے
تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے تو سرکار تو میری سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے بتایا پنو مندیاں نو گل لانا ہوندا کم رسول اللہ کو سلام علیکہ یا حبیب اللہ کیا بات ہے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو لہرا کے میرا ویر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ شناخان مصطفیٰ کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کیسر آج میری حضور کا خلق عظیم ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کیسر کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو وہاں مجرم کو ملتی ہے جتنا بھی گناہگار ہو جتنا بھی سیاکار ہو جتنا بھی خطاکار ہو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا میرے محبوب کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرو سب سے دل سے طیب ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا وہاں مجرم کو ملتی ہے عطائیں بھی وفائیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہے وفائیں بھی عطائیں بھی کہاں مدینے میں جو لگتی ہے مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے
یوں لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت بڑی عظیم بات حسین ابن علی 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 کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت کیا رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو ایسے ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسے ہو اور محمد کی ولادت پر یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے جن ماؤں کو حمل سے تھی جی بالکل انشاءاللہ ہاں حضور علیہ السلام آئے جن ماؤں کو حمل سے تھی اللہ نے سبھی کو بیٹے عطا فرمائے کوئی گول خالی ہے اللہ ذکر سرکار کا صدقہ تو صاحب کا حکم بھی ہے انشاءاللہ آخر میں پورا کروں گا بولے نا ایک بار سبحان اللہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے آپ نے کہنا تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے جدوں والعصر کہہ چھڑیا یہ قرآن پاک کی آیت ہے والعصر زمانہ محبوب کی قسم بولے نا ذرا سبحان اللہ ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ اتھنٹک عقیدہ ہے قیامت تو آ سکتی ہے نبی اور نہیں آ سکتا حضور خاتم النبیین ہے اسی پہ شعر دے رہا ہوں جدوں والعصر کہہ چھڑیا دیکھی جھگڑا ریا باقی جدوں والعصر کہہ چھڑیا دیکھی جھگڑا ریا باقی اللہ نے پاک کلام میں فرما دیتا یہ کا پاک کلام ہے جدے بارے اللہ نے فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں بولے نا سبحان اللہ کہ جدوں والعصر کہہ چھڑیا دیکھی جھگڑا ریا باقی جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے میں جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے میں امیران ہر کوئی میں کردہ دوستی ناصر تو غریبانا محبوبہ یلانے سارے تیرے لے غریبہ لال محبوبہ یلانے سارے تیرے اور امیران بلکہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں اسے
میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسے ہو۔ ایک بار بولیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پنجابی کلام کے چند اشعار، پھر چودھری غالب صاحب کا حکم بھی ہے، آپ نے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سبھی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، رومی کشمیر، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن میری امت میں قیامت تک ولی آتے رہیں گے۔ ہاں ہاں بولے ذرا سبحان اللہ۔ سرکار جیا سونا کوئی آیا نہ آنا ہے، آپ نے کہنا حق ہے، سرکار جیا سونا کوئی آیا نہ آنا ہے، حق ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، سارے بولو سرکار جیا سونا کوئی آیا نہ آنا ہے۔ سرکار کا بچپن ہے، سرکار کا بچپن ہے، سرکار پنگوڑے میں ہے، سرکار پنگوڑے میں، شعر دے رہا ہوں، سرکار جیا سونا کوئی آیا نہ آنا ہے، انگلی نو ہلاندے نے پہچان نو کھڈاندے نے، سرکار سر کا پا موجزہ ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ انگلی نو ہلاندے نے، سرکار پنگوڑے میں ہے، سرکار کی انگلی اٹھی، سرکار نے چاند کی طرف دیکھا، آسمانوں کا چاند، سرکار کی ایسے انگلی ہلی، آسمانوں پہ چاند ایسے ہل رہا ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ انگلی نو ہلاندے نے پہچان نو کھڈاندے نے، سو رب دیے چن فلکی آقا دا کھڈانا ہے، سو رب دیے چن فلکی آقا دا کھڈانا ہے۔ بڑا عظیم شعر، کیوں اتنا انتظام و اسلام حاجی صاحب نے کیا، آپ کے بیٹوں نے کیا، بھائی سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، کیوں کیا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس کے محبوب کی محفل سجائی جائے، لنگر خیرات پکایا جائے کہ ہم پر اللہ راضی ہو جائے۔ یقیناً یہ کوئی فارمیلٹی کے لیے نہیں ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس آیت پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں میرا فضل ملے، رحمت ملے تو کرنا کیا ہے، خوب خوب خوشیاں منانی ہیں۔ شاید بیٹے کی خوشی ہوتی تو یہ جھنڈیاں وغیرہ نہ لگاتے، یہ حضور کی ولادت کے حوالے سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ میں شعر دینے والا ہوں، کوئی سڑدا سڑ جاوے، کوئی مردہ مر جاوے، کوئی سڑدا سڑ جاوے، کوئی مردہ مر جاوے، سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے، سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے، سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے، کوئی تکبیر ایسے نہیں بلند آواز سے بولیے، نعرہ تکبیر۔ ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہو گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید علی نبی اولاد علی۔ ہمارے معزز مہمان الحمدللہ اسٹیج کی زینت بنے، تو بس میں اسی کلام کو اسی جگہ پر چھوڑتے ہوئے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 سے 3 اشعار جو کہ احباب کا حکم ہے پیش کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کی جذبات کو، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔
فضل تیرے نالے اللہ پردے فضل تیرے نالے لوہے تردے تے پٹیاں دے سنگے لگ کے تے کتے بھی جلت او جانے محمد ولیاں دے سنگ لگ کے کتے بھی جلت او جانے محمد اتے بلیاں دے سنگ کے بڑا عظیم شعر آپ فرما رہے ہیں جیڑیاں گڈیاں ہم سبھی نسبت والے ہیں نسبت کے بغیر یعنی کہ مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر بندہ نہیں چڑھ سکتا اور یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ بس اللہ سے مانگو میں نے کہا اللہ نے وسیلے بنائے ہم پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نہیں مل سکتے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی رسپانس کے تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے بہت سارے وسیلے ہیں بولنے ذرا سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ رسا صاحب آپ فرما رہے ہیں جیڑیاں گڈیاں آپ پہ گڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں او ہوئی گڈیاں یارو چنگیاں اڑیاں او جڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں وقت کو سمیٹتے ہوئے میرا بھی چاہتا میں پڑھتا جاؤں لیکن یہ ہمارے معزز مہمان ہیں ہم دل سے بڑی علمی اور ادبی گفتگو سننی ہے ایک بار بولے نا سبحان اللہ کوئی کسی کا ہر کسی کا کوئی باپ بچھڑ گیا کسی کا دادا بچھڑ گیا کسی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا ایک شعر میں دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم فرمایا جن کے ماں باپ زندہ ہیں انون والدوں کو اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے شعر دے رہا ہوں یہ ایسا فرما رہے ہیں کہ بھائی بھائیاں دے بھائیاں دے اور درد بڑھوں دے سروں سے تاج محمد اپنے ماوا ٹھنڈیاں باپ سروں سے تاج محمد اپنے ماوا پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا تو چلے گئے ایک سال بعد پھر کتنے نے چلا جانا ہے پتہ نہیں کتنی ملاقات ہونی ہے اللہ سانو سب نو حضور دی سچی محبت عطا فرمائے بس آخری شعر دے کی اجازت چاہ رہے ہیں یہ محمد بخش آپ ایکڑی رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ لے او یارے لے او یارے حوالے رب دے
جس دن عید مبارک ہو سی اب جس دن پھر ملا گے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر آپ کی ابیات شیخ الملوک سے انتخاب مضمون کے آخری لمحات میں قبلہ صابری صاحب نے کلام پڑھتے پڑھتے دلوں میں تسکین اور سکون پیدا کر دیا۔ میاں صاحب کا کلام ہے ہی ایسا جس دور میں پڑھا جائے اس دور کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دوران نام میری جماعت کے جلیل القدر ممتاز محترم اور جید عالم دین معروف روحانی پیشوا اور حلقہ پی پی 232 میں تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر امیدوار ایم پی اے محترم پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا آل نبی اولاد علی عظیم باپ کے عظیم بیٹے حضور قبلہ سیدی و مرشدی صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب زیدہ مجد ہو، آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں اپنی جانب سے اور میزبان محفل عاشق رسول کشمیری برادری کی بزرگ شخصیت محترم الحاج چودھری عدالت حسین کشمیری صاحب، ان کے بیٹے جناب چودھری سرفراز حسین صاحب، چودھری طالب حسین صاحب اور چودھری خالد حسین صاحب، چودھری طارق حسین صاحب، آپ کے نواسے حافظ نعیم صاحب، واجد صاحب، اور یہاں اس علاقہ کی ممتاز محترم سیاسی و سماجی شخصیت چودھری حاجی غالب حسین کشمیری صاحب اور دیگر برادری والے علاقہ والوں کی جانب سے ایسے عظیم روحانی پیشوا کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ اہلاً سہلاً مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ ایک مرتبہ آپ بھی سید زادے کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے اونچی بولیے سبحان اللہ، کیونکہ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، غم شبیر مناتے رہنا کہ زہرا تم کو دعا کرے گی، اور چھوڑ کر سبھی جھوٹے راہبر چلو امبر علی کے در پر، امام اگر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، امام اگر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ پانچ تن پاک دے نام دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوئے تے میں نو کھڑ لئی۔ ایک نسخہ دین لگا اہل بیت دی شان وچ، جنہیں دل دی تختی دے نوٹ کر لیا مالا مال ہو جائے گا۔ اچھی ذری بول سبحان اللہ۔ پانچ تن پاک دے نام دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوئے تے میں نو کھڑ لئی، با کمالا نو ویک کمال بن کے، با کمال نہ ہوئے تے میں نو کھڑ لئی، خاک خاکیا نجف کی چوم جا کے سچا لال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لئی، ایتھے بن جا علی دا غلام صاحب اوتھے نال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لئی، ایتھے بن جا علی دا غلام صاحب، ایتھے بن جا علی دا غلام صاحب اوتھے نال نہ ہوئے تے میں نو پھڑ لئی۔ اور قبلہ پیر صاحب کے دل کی ایک بے قراری، صابری صاحب اور بابا جی کے دل کی بے قراری، امیر المجاہدین حضور قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کے بچھڑنے پر جو غم پیدا ہوا ہے، اس میں ایک مصرع دے رہا ہوں جس کے دل میں یہ لفظ ٹھکانہ کر گیا بگڑی بن جائے گی۔ شاعر کہتا ہے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، انہیں میری ہک نہ منی، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، عید دی فجری وہ نہیں آیا، عید دی فجری وہ نہیں آیا، پھول موتیے دے توڑے رہ گئے، ہوڑتے آجا سونے سجنا، سا زندگی دے تھوڑے رہ گئے، کہ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نہ روے گا، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نہ روے گا، اپنا تے اپنا بھی گانا میں نہ روے گا۔ پہلے تو دعا کرو، میں دعا کرنا، سید زادے بیٹھے نے آمین کو، اتنے لوگوں میں پتہ نہیں اللہ کی دی آمین قبول فرما لینی ہے۔ اللہ پاک چاچا جی نو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ اکھاں جدو بیٹیاں زمانہ میں نہ روے گا، اوے اپنا تے اپنا بھی گانا میں نہ روے گا، تے جدو نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ میں نہ روے گا، تے کئی لوک لوک روڑ گے،
کئی بک بک روڑ گے گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اور روے چمن آباد محبتاں دا شالا باغ دے مالی دی خیر ہوئے آوے کدی خزان گلشن وچ ہر پھول تے ڈالی دی خیر ہوئے جنوں ویکھ کے حاکم سکون ملدا ہے اس روزے دی جالی دی خیر ہوئے تے خیر پا کے سونا آکھدا ہے وہ شالا میرے سوالی دی خیر ہوئے۔ اس سے قبل کہ حضور قبلہ پیر صاحب بیان فرمائیں قبلہ بابا جی کی بھی خواہش رہتی ہے اور اکثر وہ بڑی خواہش کے ساتھ بڑی تمنا کے ساتھ اپنے نواسے کو محفل پاک میں سنتے ہیں چند منٹوں کی حاضری کے لیے اذان کا وقفہ ہوگا اس کے بعد حافظ محمد نعیم صاحب ہدیہ نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے اور ان کے بعد قبلہ پیر صاحب بیان فرمائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى طهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين محب الفقراء والغرباء والمساكين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلموا تسليما بابا سے بلند روشی کا نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم سرکار نے کیتا جدوں میں سنا کیتی سبحان اللہ کرم سرکار نے کیتا جدوں میں سنا کیتی 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 سونے عطا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں میں سنا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں میں سنا کیتی دعا
دعا کتھے مرشد رس جاوے جناب پیر رس جاوے چھوٹے ہی مرے رہتے کرم سرکار نے کیتا کرم سرکار نے کیتا جماعت کے مسئلے میں 15-20 منٹ ویٹ کر لیں میں سمجھتا ہوں ایک ساتھ نماز کر لیں حقیقت ہے سارے احکام یہی ہے جماعت ایک ساتھ کر لیں اچھی بات 15 منٹ پیر صاحب کو سمجھ سکتے ہو پھر نماز جماعت مسجد کے کتنے ساتھی ہوگا نماز کرائی کھڑے آپ نماز کرا سکتے 15-20 منٹ ویٹ کریں انشاءاللہ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں سارے بڑھیں کسی جگہ پہ بڑھیں جماعت مہونی انشاءاللہ اللہ مجھ سے کیا آپ نماز کو کہتے روح ہے حضور کے ذکر کا روح چھوڑ کے تو جسم کی قدر نہیں ہے نماز میں پڑھیں انشاءاللہ دو شیر پڑھ لیں وہ آجا پڑھ لیں تمامی اللہ سکار بلند بارکہ جاتا ہے السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دو اشعار محمد علی ظہوری قصوری صاحب سے پیش کر کے جا جاؤں گا محمد اللہ کو سبحان اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول سبحان اللہ جگہ باغ میرے ابو یوب دے گو جگہ باغ میرے ابو یوب دے گو اس دم کے تو نے آیا
اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے. دو قدم قریب آ جاؤ, سائیوں دا خطاب سنیے, محبت نال نعرے دا جواب ہی دیو تے قریب آ جاؤ تاکہ سادات کرام دا قرب نصیب ہو جاوے, اللہ تعالیٰ دا محبوب راضی ہو جاوے. جلدی نیڑے آ جاؤ تاکہ چند منٹ قبلہ پیر صاحب بیان کر سکیں. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ جی دے ہاتھ اونچے ہوندے بخت اونچے کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ذکر مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, ذکر غوث الورا, حضور قبلہ پیر صاحب صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو میری نہیں ہے, باتیں میں کرتا ہوں آپ سے التماس ہے 15 منٹ مجھے دے, میں 15 منٹ کی گفتگو ڈھنڈے والی کر سکتا ہوں. بات کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے. بس یہ کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ میرے آنے کا اور آپ کے بیٹھنے کا, اور میزبان کی اتنی کوشش کا اللہ فائدہ دے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, آلہ الطیبین الطاہرین, اصحاب الراشدین المسترشدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مخبر صادق, اقلیم رسالت, آسمانوں کے دلہا, شمع شبستان حیات, باعث تخلیق کائنات, منبع کائنات بلکہ معرض وجود کائنات, حسن و حسین کے نانا, غریبوں کے آقا, بے کسوں کے سہارا, مدنی تاجدار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جھوم کر محبت سے ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کریے. الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ والا علیہ وسلم سیدیا. پھر پڑھتے الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا نبی اللہ والا علیہ وسلم یا سیدی یا محمد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں. جو محبت کرتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے ساتھی, اور یہ بات حدیث قدسی میں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں حدیث قدسی وہ ہے حکم خدا کا زبان مصطفیٰ کی. پیغام ہے, اس پیغام کو دل میں رکھیں گے, بچوں تک, احباب اور دوستوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے. حدیث قدسی یہ ہے کہ جس روح کا جس سے تعلق عالم ارواح میں تھا دنیا میں اسی کے ساتھ ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس وقت جس روح کا جس سے ناتا محبت عشق تھا وہ دنیا میں اسی سے رکھتا ہے. اور یہ میں بات کہہ سکتا ہوں, اور آپ بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ علامہ اقبال نے کسی خان, بادشاہ, کسی وزیر, مشیر, کسی وقت کے راجہ کی تعریف نہیں کی, اگر کی ہے تو آسمانوں کے راہی کی ہے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, بات داڑھی کی نہیں ہے,
لوگوں کے سوال بھی اٹھے، کلمے بھی چلی، بات دستار اور اس ظاہری وجاہت کی نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنے ایمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کریم اس غریے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، وہ ہے دل۔ بولو کیا ہے؟ جو بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ تھوڑی سی تکلیف کرے گا، میں کبھی تکلیف نہیں دوں آپ یہ ایسا کریں سبحان نہیں، اب میری بات سمجھیں گے تو خود بولیں گے، وہ ہے دل۔ اور اگر دل کے اندر مکی مدنی سرکار کا پیار ہو تو گل ہی بن جاتی ہے۔ اور یہ بات میری نہیں بلکہ صدیوں پہلے در یتیم نے اپنی زبان سے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ ترازو کسی مولوی کا نہیں ہے، زاویہ محبت کسی مفکر محدث، کسی شیخ الحدیث، کسی تابعی تبع تابعی ائمہ مجتہدین، میرے بول تک ہو جی، یہ کسی انتخاب کرنے والے کسی گروہ کی نہیں ہے بلکہ در یتیم کے زبان کی لفظ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، میری بات کی طرف دھیان دیں گے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، میں تھوڑے پیسے نال خوش نہیں ہونا، اللہ کی قسم تھوڑی زبان نال خوش ہو جاؤں، سیدھی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس جگہ پر بھی حضور کا پیار سچا نہ ہو تو پھر کون اسی جگہ ہے؟ اگر یہاں بھی رنگ دنیا بھی رکھیں